میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ سے بھی بدلہ لے رہا ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ سے بھی بدلہ لے رہا ہے. اس نے جتنا نقصان امریکہ کو پہنچا دیا ہے یہ ایک انوانٹیڈ جنگ شروع کر کے, تو میرا خیال ہے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ایران کا اتنا نقصان ہو گیا, مڈل ایسٹ کا اتنا نقصان ہو گیا, نیتن یاہو نے دھکا دے دیا. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں یا ذرا غور کریں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو, تو ان فیکٹ تو اس نے امریکن متھ ختم کی ہے, جس کی وجہ سے مسلسل ان کے جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے سربراہ تھے وہ مستعفی ہو گئے, اور پھر سب سے زیادہ تنقید ان پہ ہو رہی ہے. نیٹو ٹوٹ گیا, نیٹو دور ہو گیا, یورپی یونین نے انکار کر دیا, جنوبی کوریا جیسا ملک انکار کر گیا, اور ابھی تک جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں انہوں نے ابھی تک ایران پہ حملہ نہیں کیا. اس کے باوجود کہ ایران ان پہ سٹرائک کر رہا ہے, لیکن ایران کو انہوں نے نہیں کیا, واپس جواب نہیں دیا. یہ ساری صورتحال اگر دیکھیں, اور پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ نیتن یاہو کی لڑائی تھی, اور یہ نہ امریکہ کی لڑائی تھی, نہ امریکی عوام کی لڑائی تھی, نہ یورپ کی لڑائی ہے, اور کوئی بھی یہ بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو ان فیکٹ میں تو سمجھتا ہوں کسی اور کا نقصان ہونے کے بجائے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکنس کو نقصان پہنچایا ہے. صبر بھی ایک تو دیکھیں نا, سیویئر آف ساؤتھ ایشیا جی, شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا, امن کا نوبیل انعام. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دعویٰ تھا ہر جگہ پہ وہ یہ تھا کہ میں جنگیں روکنے والا ہوں, میں جنگیں روکنے والا ہوں, میں نے جنگیں روکی ہیں, میں نے انسانوں کی جانیں بچائی ہیں. اپنی جنگ رک نہیں رہی. اتنے دن ہو گئے, ٹرمپ صاحب 9 مرتبہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں, اور جنگ بس ختم ہونے والی ہے, یہ اعلان بھی وہ بار بار کر چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو اب ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ آپ نے ٹائم لائن کوئی نہیں دینی. آپ غور کریں کہ اب وہ ٹائم لائن دینے سے گریز کر رہے ہیں کہ میں ٹائم لائن نہیں دے سکتا, لیکن جلدی جنگ ختم ہو جائے گی. یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ سے ختم نہیں ہونی, یہ جنگ دوسرے ممالک ساتھ مل کر ختم کروائیں گے تو ختم ہوگی, ایسی یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. نیتن یاہو کے کہنے پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا جس نے امریکہ کی چودراہٹ کو خطرے میں ڈال دیا. بالکل, چودراہٹ کہیں تو وہ ورلڈ آرڈر جس میں امریکہ سپر پاور ہے. جی ہاں. اب جب یہ جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد دنیا ایک دفعہ پھر سے سوچے گی کہ ہو از سپر پاور. زمین ویسے تو اللہ رب العزت ہے, لیکن اس زمین پہ کون ہے سپر پاور جس کے پاس زیادہ طاقت ہے, زیادہ ہتھیار ہیں, زیادہ وسائل ہیں, اکانومی اس کی زیادہ بڑی ہے, فوج اس کی زیادہ تگڑی ہے, جدید ہتھیار کس کے پاس ہیں, اسٹریٹجی کس کے پاس ہے سب سے اچھی وار اسٹریٹجی. تو دیکھیں ایک مت ہوتی تھی کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے, وہ ختم ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. اس کی زمین پہ جا کے میزائل ٹچ کرتا ہے. ہاں جی, اس کی بلڈنگز کو جب میزائل لگتا ہے وہ گر جاتی ہیں, اس کے لوگ بھی جنگ کے میدان میں مارے جاتے ہیں, اس کے فوجی بھی مارے جاتے ہیں, اس کے سیاستدان بھی مارے جاتے ہیں. یہ مت ختم ہو گئی جو پہلے تھی. دوسرا کہ امریکنز کو واپس کوئی ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا, کوئی واپس جواب نہیں دے سکتا, یہ بھی ختم ہو گئی. جی ہاں. ہم نے دیکھا کہ امریکی بحری بیڑا جو ہے, اسپیشلی جو ابراہم لنکن ہے یا جو جیرلڈ فورڈ ہے, وہ دونوں واپس چلے گئے. ہاں, یہ جس طرف بڑھتے تھے نا تو وہاں فیصلے خود ہی ہو جاتے تھے. جی ہاں. امریکن ایک پیپر بھیجتے تھے, یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں, یہ پوری کرو, تو یہ بحری بیڑے آ رہے ہیں. یہ بیڑے ابھی رستے میں ہوتے تھے, فیصلے ہو جاتے تھے. اور ایسٹ پاکستان کے وقت بھی ایسا ہی ہوا کہ بحری بیڑا جو ہے ہم بھیج رہے ہیں, ہاں جی, اور وہ نہیں بھیجا گیا. اس دفعہ بحری بیڑے آئے, جیرالڈ فورڈ آیا, اور وہ کسی کام نہیں آیا, وہ ہٹ ہوا, اور تقریباً 30 گھنٹے لگے. اس کے بعد وہ واپس چلا گیا, اور اسی طریقے سے ابراہم لنکن جو ہے اس کو پیچھے کر دیا انہوں نے, ہٹا لیا, وہ رینج سے باہر نکالا انہوں نے. جی ہاں. تو ایک تو دیکھیں نا, بہت سارے ہتھیار ایسے ہیں جو آبسلیٹ ہو گئے ہیں, جو اب دنیا میں ان کی وہ وقت نہیں رہی. جیسا کہ ٹینکس اب آپ جنگ میں استعمال نہیں کر سکتے. جی ہاں. جو ٹینک لے کر آئے گا وہ ڈرون کے آگے ٹینک جو ہے وہ ایک چوزے کی طرح ہے. جی ہاں. ڈرون ٹینکوں کو تباہ کرتے ہیں, لہذا ٹینکوں کی لڑائی ختم ہو گئی. یہ جو مورچے بنا کے بیٹھتے تھے, وہ مورچوں کی لڑائی بھی اب کافی حد تک جو ہے وہ پرانی ہو گئی. اب ڈرون کے سامنے نہیں, اب تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اب تو لڑائی کسی اور طرح کی نا چینج ہو گئی. وہ ایرانیوں کو سمجھ آ گئی, اس کی امریکن جو ہیں وہ پرانے طریقے سے لڑ رہے تھے. یہ بحری بیڑے بھی اب وہ نہیں رہے جو یہ ماضی میں ہوتے تھے. صابر بھائی, جو بڑی غلطی ہوئی نا, امریکہ کی کیلکولیشن غلط ہو گئی. بالکل. نیتن یاہو نے انہیں یقین دلایا تھا کہ جس دن آپ آیت اللہ خامنئی کو مار دیں گے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, پوری دنیا کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے, امریکن میڈیا خود یہ رپورٹ دے رہا ہے, اور یہ رپورٹیں امریکن انٹیلیجنس, کیونکہ امریکن انٹیلیجنس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہمارے گلے پڑنے لگا ہے, تو وہ پہلے سے میڈیا میں خبریں لیک کرنا شروع ہو گئے کہ یہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو. امریکہ کا جو نائب صدر ہے وہ آج امریکہ کے صدر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا, اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور وہ بڑا محتاط ہے بات کرنے میں, اور اس کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ یہ گلے میں پھنس جائے گی لڑائی.
تو وہ اپنے آپ کو اس لڑائی سے دور رکھنا چاہ رہا ہے کیونکہ امپیچمنٹ کے بعد اس کو موقع ملے گا. یس آف کورس، اس کو موقع ملے گا, وہ ایک آپشن کے طور پہ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے اس سچویشن میں. کیونکہ کل کو اگر امپیچمنٹ ہوتی ہے، صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں نائب صدر جو ہیں وہ آ جائیں گے اپنی ڈرائیونگ سیٹ. وہ اپنی جگہ جو ہے نا وہ اس کو پکا کر رہے ہیں. جی ہاں. معاملہ یہ ہے کہ ایک تو چودراہٹ ختم ہو گئی امریکہ کی کہ امریکہ کے اوپر واپس حملہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا، امریکہ نے جو ایک اتحاد بنایا ہوا تھا نا، جو انکنڈیشنل سپورٹ امریکہ کو ملتی تھی، اس میں ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ امریکہ نیریٹو نہیں بناتا، امریکہ مارنے کے لیے جاتا ہے. نیریٹو بلڈنگ کا کام ہمیشہ یو کے کرتا تھا. برطانیہ اور یورپ یہ زبردست کام کرتے ہیں. جو یہ بیانیہ بنانے کا کام ہے نا، جیسے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بیانیہ بناتا ہے اور کسی سے نہیں بنتا، اسی طرح جو بیانیہ بنانے کا کام ہے وہ یہ امریکہ کے لیے جنگوں کا بیانیہ یہ یورپ کا اور برطانیہ کا میڈیا یہ بناتا تھا، اور اس کے ذریعے سے یہ بیانیہ آگے دنیا میں پھیلتا تھا. لیکن وہ بیانیہ بھی نہیں بن رہا اس دفعہ، کیونکہ یورپ اور برطانیہ، ایون آسٹریلیا، حتیٰ کہ جاپان اور ساؤتھ کوریا، ایون جو کینیڈا بالکل ساتھ ہے امریکہ کے، یہ سارے امریکہ کے ساتھ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کھڑے نہیں ہوئے. تو امریکہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے. جو بڑی انہوں نے غلطی کر دی صابر بھائی وہ یہ ہے، اور یہ کتنی بڑی غلطی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. لیکن پہلے سچویشن سامنے رکھ دیں سننے والوں کے کہ جو ایران کی بڑی آئل فیلڈ ہے، پہلے اس کو اٹیک کیا گیا، ان کے جو ٹینکرز ہیں، اور پھر خارد جو ایک جزیرہ ہے اس کے اوپر میزائل پھینکے گئے، اور یہ وارننگ شاٹ سے امریکہ کی جانب سے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ایران کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، جس پہ ایران نے ریئیکٹ کیا تو علی لاریجانی کو قتل کر دیا گیا. اور اب جو پارس ان کی ایک فیلڈ ہے جہاں سے وہ گیس لیتے ہیں، وہ 40% بجلی بناتی ہے ایران کی، وہ 80% ایران کے اندر گیس کی سپلائی وہاں سے ہوتی ہے. وہاں پہ انہوں نے تباہی پھیر دی ہے، اسرائیل نے اور امریکہ نے. ایران نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو جواباً ہم خلیجی ممالک میں یہ کر دیں گے اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. بالکل. اب جو ہمارے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یو اے ای میں دھماکے ہوئے ہیں، فجیرہ جو بندرگاہ ہے وہاں پہ کافی آگ لگی ہے. قطر کے اندر جو ہے ان کی جو گیس فیلڈ ہے، جو دنیا کی بڑی گیس فیلڈ میں مایا گیس کا ایک بہت بڑا، سب سے بڑی، وہاں پہ بھی دھماکے ہوئے ہیں. اور قطر نے تو بلکہ ایرانی سفیر کو، جو 2 لوگ ہیں ان کو طلب بھی کر لیا، کو نکال دیا. ہاں، ان کو بلایا تھا، انہوں نے نکالا، ان کو نکال دیا. سعودی عرب میں میزائل گئے ہیں، اور 2 میزائل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انٹرسیپٹ ہوئے ہیں، 2 سے 4 انٹرسیپٹ ہوئے ہیں، اور ان کا ملبہ گرا ہے جس سے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. سعودی عرب نے فوری طور پہ کوئی ایک میٹنگ بھی کال کی ہے، جی ہاں، جس میں ترک وزیر خارجہ تھے، سعودی وزیر خارجہ تھے اور مصری وزیر خارجہ تھے. جبکہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عراقچی، ان سے انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے ٹیلی فونک. اور اس کے علاوہ ایک اور اس میں خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے دنیا کے کئی وزرائے خارجہ سے ان حملوں کے فوراً بعد رابطہ کیا ہے، جن میں پاکستان کا وزیر خارجہ بھی ہے، مصر کے وزیر خارجہ بھی ہیں، ترکی کے وزیر خارجہ بھی ہیں. تو یہ آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہیں اور لڑائی بھی کر رہے ہیں. اب یہ سچویشن سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کو لڑنا بھی پڑتا ہے اور منانا بھی پڑتا ہے. اچھا، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ جب یہ یمن جنگ شروع ہوئی نا، تو ہم گئے تھے سعودیہ، وزٹ کیا تھا، سعودین گورنمنٹ نے ہمیں انوائٹ کیا تھا. تو اس جب نواز شریف کا دور، جی، تو اس وقت یہ ہوا کہ جو یمن میں لڑائی چل رہی تھی، کیونکہ اس میں پراکسس تھی، اور جو حوثی باغی ہیں ان کے بارے میں یہی تھا کہ یہ ساری لڑائی جو ہے ایران لڑ رہا ہے. تو اس وقت جو ہمیں آف دا ریکارڈ بریفنگ دی گئی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، تو انہوں نے دکھایا بھی، انہوں نے کہا کہ یہ صرف میزائل جو آتے ہیں اور اسلحے کے جہاز پکڑے گئے تھے اس وقت بھی، وہ صرف ایران کے نہیں تھے، بلکہ وہ ویسٹرن کنٹریز بھی اس میں پراکسس کے ذریعے لڑ رہے تھے، اور وہ بھی سعودی عرب کے خلاف لڑ رہے تھے. تو اب بھی جو ایک چیز چل رہی ہے، کیونکہ آذربائیجان پہ جب میزائل ہوا تو ایران نے کہا یہ ہمارا، ہم نے نہیں، یہ نہیں ہے. ترکی پہ جو ہوا تو انہوں نے ہمارا نہیں ہے. سائپرس پہ ہوا، وہ انہوں نے کہا ہمارا نہیں ہے. پھر ایک اور جو سعودی عرب پہ پہلے سٹرائک ہوئی وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کی. تو اس کا مطلب، اور پھر یہ کہ ویری سٹارٹ جو ہے قطر سے اور سعودی عرب سے موساد کے پکڑے گئے تھے، جو ان کے لیے کام کر رہے تھے جاسوس، وہ پکڑے گئے تھے. تو یہ معاملہ جو ہے نا، ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں نقصان کس کا ہو رہا ہے. نقصان اس وقت اسرائیل سے بھی زیادہ وہ نقصان ہو رہا ہے. وہ اسرائیل ایران، امریکہ یا اسرائیل ایران پہ ہٹ کرتا ہے، اور
ایران کے لیے ایزی ہے کہ امریکن ٹارگٹس کو ہٹ کرے، وہ ہیں مڈل ایسٹ میں. اب اس میں پہلے تو وہ فوجی ٹارگٹس چل رہے تھے، اب کیا کیا ہے مالیاتی اداروں کو. ہاں، اب مالیاتی اداروں کو کر دیا، پھر آئل اینڈ گیس اور پھر انرجی، ان کو اب واپس ہو رہے ہیں. قطر کا نقصان ہو رہا ہے، ایران کا ہو رہا ہے، بحرین کا ہو رہا ہے. نہیں، پہلے ایران کو اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی کہ یہ جو آئل فیلڈ ہے یا جو گیس کا اسٹیشن ہے یا گیس فیلڈ ہے، اس کے اوپر اٹیک ایران نے کیا ہے. ہاں جی. صبر بھائی، اس میں ایک اور چیز بھی ہے. تو نا، ایران کئی مرتبہ یہ کہتا ہے جی ہم پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عرب ممالک پہ اٹیک کر کے ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں. سعودی عرب کو تو ایران نے کہا تھا کہ آپ اس کی انکوائری کروا لیں، تحقیقات کروا لیں کہ یہ آپ کے پاس جو میزائلز یا راکٹس آپ کے ملک میں آ کر لگے ہیں، یہ آپ پتہ کروا لیں کہ یہ کہاں سے آئے اور یہ کس نے مارے ہیں. بلکہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ امریکہ نے ہمارے ڈرون سے ملتے جلتے ڈرونز استعمال کیے ہیں، شاہد ڈرون سے ملتے جلتے ڈرون استعمال کیے ہیں، اور وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں وہ ہمارے ڈرونز نہیں ہیں. لیکن ایران کو کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے، جہاں پہ وہ اٹیک کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے اٹیک کیا ہے. اس وقت جو تل البیب وہاں پہ جس قسم کا اٹیک ہو رہا ہے، تل ابیب اور یروشلم پہ آج ہوا ہے. اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ ماضی میں نا جتنی بھی ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہم نے سٹارٹ کی تھی، ماضی میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں تو امریکہ جو ہے وہ سپر پاور کے طور پہ اوپر بیٹھا ہوتا تھا، وہ حکم دیتا تھا، اور نیٹو، یورپین کنٹریز، مسلم کنٹریز سارے مل کے اس میں ہوتا یہ تھا کہ اسلحہ پیسہ تقسیم ہو جاتا تھا. چودراہٹ امریکہ کی ہوتی تھی اور پیسہ، اسلحہ اور فوج یہ سارا استعمال ہو رہا ہوتا تھا. جنگ امریکہ لڑتا تھا، خرچے سارے کرتے تھے. اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ خرچہ بھی امریکہ کا، یورپ سارا سمجھ گیا ہے، یورپ سمجھ گیا ہے، باقی تمام کنٹریز سمجھ گئے ہیں. اب خرچہ صرف امریکہ کا ہو رہا ہے اور $2 ارب ڈیلی کا ہو رہا ہے. آج 19 دن اگر ہو گئے ہیں تو 19 کو 2 سے ضرب دے لیں، $38 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. اس کے بعد مالی نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کنٹریز کو، جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں. ایک تو ان کا کاروبار رکا ہوا ہے، رک گیا، دوسرا ان کا انفراسٹرکچر، تیسرا ان کی کریڈیبلٹی. جی ہاں، جو ان کی گڈ ول ہے نا. ہاں جی سر، یہاں پہ تو پتہ چلتا تھا کہ پلازا بنے گا 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد. ابھی وہاں ریت ہے تو اس پہ اربوں روپے اکٹھے ہو جاتے تھے. جی ہاں، اربوں روپے اکٹھے ہو جاتے تھے صرف اس بات کے اوپر کہ یہاں پہ کاغذ پہ ایک منصوبہ بنا ہوا ہے اور اس پہ ان کے بینک پیسوں سے بھر جاتے تھے. یہ تھی کریڈیبلٹی جو اب ضائع ہو رہی ہے. جو پرائس ہے، جہاں پہ آئل کی پرائس اوپر جا رہی ہے، وہاں پہ مڈل ایسٹ میں پراپرٹی کی پرائس نیچے جا رہی ہے. ایکچولی تو 3-4 کام ہے نا جو وہاں چل رہے تھے. نمبر 1 ان کا مین بزنس ہے آئل کا، گیس کا. یہ مڈل ایسٹ کا ابھی تک تو مین بزنس یہ ہے ان کا، تو وہ ان کا افیکٹ ہو گیا. نمبر 2 ان کا بزنس ہے ٹورزم کا. سعودی عرب کے علاوہ، کیونکہ سعودی عرب میں ریلیجیس ٹورزم ہے تو وہ ابھی چل رہا ہے، سعودی عرب کے علاوہ باقی سب کا ٹھپ ہو گیا. نمبر 3 جو ان کا تھا وہ تھا ریئل اسٹیٹ کا. جی ہاں، وہ بہت بڑا کام تھا. ریئل اسٹیٹ کا کام تو بٹھا ہی بیٹھ گیا بالکل. وہاں جو لوگ اس سے منسلک ہیں وہ کہتے ہیں جی پرچیزنگ ہو ہی نہیں رہی، زیرو ہو گیا. وہ تو ابھی تو خیر آپ کا ایئرپورٹ سارے بند ہیں، ایئر اسپیس بند ہے ساری کی ساری. اب آتے ہیں ذرا پریزیڈنٹ ٹرمپ اگین. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیورٹ تھے ہمارے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ جنگیں بند کرواتے تھے. انڈیا کی جنگ بند کروا دی، فرانس جنگ بند کروا دی، فلاں جنگ بند کروا دی. ابھی آپ نے اتنی جنگیں بند کروا کے ایک جنگ چھیڑ دی ایک جنگ چھیڑ دی اور وہ جنگ بند نہیں ہو رہی اور وہ امریکہ کی اپنی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اسے بند کر بھی نہیں سکے گا. ہاں بالکل. اب یہ جب بند ہوگی رشیا اور چائنا مل کے بند کریں گے. جی ہاں. اور ایران کی مرضی سے بند ہوگی. یورپ اس کے اندر باقاعدہ گارنٹر بنے گا اور یہ ایران کو گارنٹی دی جائے گی اگر تو ایران اپنی چین آف کمانڈ برقرار رکھ پایا تو. صابر بھائی، میری نظر میں ایک چیز ہے جس کو ایران نے بچانا ہے، وہ ہے ان کی چین آف کمانڈ. اگر وہ اپنی چین آف کمانڈ کو، اور انہوں نے 6-6 7-7 بندے نامینیٹ کیے ہوئے ہیں نیچے تک، صحیح ہے، اگر وہ اس چین آف کمانڈ کو گھسیٹ کے لے گئے نا اس لمبی لڑائی کے اندر اور وہ برقرار رہی اور ان کی کوارڈینیشن چلتی رہی تو ایرانی قوم کو یہ شکست نہیں دے پائیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ چائنا اور رشیا وہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان کے بغیر ایران یہ لڑائی نہیں لڑ رہا. انفارمیشن ٹیکنالوجی پرفیکشن، وہ ساری کی ساری انٹیلیجنس شیئرنگ، ایکوریسی ہے، وہ ایکوریسی وہ دے رہے ہیں رشیا خاص طور پہ اور چائنا دونوں دے رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ یہ پتہ ہے ایران کو بھی، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بحری بیڑے ریڈ لائن عبور کراس کی اور چائنا اور رشیا کے مفادات ہٹ ہوئے
تو پھر وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ جواب نہیں آئے گا. ایران بدید ہوا ہے وہ تمہارے ٹھیک ہے گا نا, وہ مارے گا. وہ ایران نہیں مار رہا ہوگا بلکہ وہ چائنا اور رشیا مار رہا ہوگا. موقع مل گیا نا انہیں. ہاں, اور دوسرا یہ کہ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو افغانستان میں جو سوویت یونین کو افغانستان قبرستان بنا دیا تھا سوویت یونین کا, اور سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا. اور ایران جو ہے, اب ایران کی جو لڑائی ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ رشیا اور چائنا کا جو ماڈل ہے یہ اس ایران لڑائی کو آگے لے کے جانے کا, وہ وہی ہے جو افغانستان کا تھا افغان جہاد کے وقت. اور اگر وہی ماڈل لے کے چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب چونکہ یورپ ساتھ نہیں دے رہا, نیٹو ساتھ نہیں دے رہا, کوئی اور ملک ان کے ساتھ نہیں ہے, ابھی تک آپ کے مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ بھی نہ لڑائی میں اترتے ہیں, ہاں جی, نہ جنگ بندی کی کوئی اپیل کرتے ہیں, کر رہے ہیں, نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے, مذاکرات ہوں, لیکن کوئی ایسی مشترکہ اپیل نہیں آ رہی جس میں دونوں فریقین کو کہا جائے کہ یہاں جنگ روک دو. جو روک دو, کیونکہ جو روکنی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کی, وہ چائنا آیا اور ایک پرائیویٹ سفارتکاری ہوئی, اور وہ 4-5 دن کے لیے عید کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی سیز فائر ہو گیا, اور جو رکنی تھی وہ تو رک گئی ہے. یہاں پہ بیک ڈور بیہائنڈ دا سین بہت ساری چیزیں ابھی ہڈن ہیں, جو ہر کوئی اپنا اپنا کارڈ وہ چھپا کے بیٹھا ہے, اور وہ نہیں سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس کا ایجنڈا, اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ لگتا ہے کہ اس سے کچھ بڑا ہے جو کہ ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ نیتوں کو مار پڑ رہی ہے اور امریکن کی مت ختم ہوگی اور یہ سارا کچھ جو کچھ چل رہا ہے. تو مڈل ایسٹ کنٹریز کا آج ہے ان کی OIC اسلامک ممالک کے وزراء خارجہ کی MBS نے بلائی ہوئی ہے, اس کا دیکھنا ہے کہ اس کا کیا نکلتا ہے آؤٹ پٹ. وہ جب نکلے گا تھوڑی دیر میں تو اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے بعد میں. لیکن افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا ایپیسوڈ چلا ہے صابر بھائی, یہ اب اتنی جلدی ہضم نہیں ہوگا دونوں طرف سے, اور انٹرنیشنلی مذمت بھی آ رہی ہے. DGISPR نے ایک انٹرویو دیا ہے حامد میر صاحب کو, جی ہاں, اور بالآخر انہیں بولنا پڑا اس کے اوپر, انہیں سپورٹ کی ضرورت پڑی, اور وہ سپورٹ ایک انٹرویو کے ذریعے سے انہوں نے کوشش کیا کہ وہ اپنا نیریٹو بھی دیں دنیا کو. تو انہوں نے دوبارہ وہ ایک بات دہرائی کہ یہ کوئی اسلحہ ڈپو تھا, لیکن اور یہاں پہ دھماکے اترے, لیکن UN کہہ رہا ہے جی نہیں وہ ہاسپٹل تھا. کابل میں عالمی رپورٹیں ساری کہہ رہی ہیں کہ یہ ہاسپٹل تھا. کابل میں UN کے آفس سے جو پریس ریلیز باقاعدہ طور پہ جاری ہوئی ہے اس میں وہ انہوں نے کہا, ان کے مشن نے صاف کہا. تو اس لیے آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان کی داخلی سیاست پہ بھی اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے. دیکھیں ایران نے ایک چیز بڑی سمارٹ کی ہے ثابت بھائی, انہوں نے نا پاکستان کو پوری کوشش کی ہے کہ اس لڑائی سے باہر رکھیں, جی ہاں, اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. ایران نے پاکستان کے لیے آبنائے ہرمز کھول دیا کہ جاؤ لے جاؤ اپنا تیل, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. اب جب آپ اتنی بڑی فیسلٹی دے رہے ہیں کہ باقی پوری دنیا کو ہم نہیں جانے دے رہے, امریکہ کو بھی اجازت نہیں ہے آپ تیل لے جائیں وہاں سے, تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس لڑائی میں اترنا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایران جس کو بھی مارتا ہے اس کو بھی ٹیلی فون کر کے کہتا ہے سوری. یہ سچویشن ایسی ہے نا, تو اڈے سارے عرب ملکوں میں, تو وہ بیچارہ واپس ریٹیلیٹ بھی عرب ملکوں میں کرتا ہے. اب عرب ملکوں کا نا دیکھیں پورا ڈیزائن ایسا ہے کہ ان کا ڈیولپمنٹ کا ڈیزائن ہے. عرب ممالک دفاعی نقطۂ نظر سے ڈیولپ ہی نہیں کیے گئے, وہ ایک ترقیاتی نقطۂ نظر سے ڈیولپ کیے گئے ہیں. بڑی بڑی سڑکیں, بڑے خوبصورت کشادہ پلازے, بہت زبردست انفراسٹرکچر, اس کی ڈیولپمنٹ اور طرح کی ہے. آخری بات پھر ہم ختم کرتے ہیں. اگر ہمارے یہ عرب ممالک سمجھدار ہوئے, خلیجی ملک اگر سمجھدار ہوئے تو اس اپرچونیٹی سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ایک تو پتہ چل گیا کہ امریکی اڈے ہونے سے نقصان ہے, دفاع نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ نکلنا چاہیں, کٹ کرنا چاہیں, تو میرا خیال ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور واپس آئیں اپنی اسلامی برادری میں, اور آپس میں بیٹھیں, آپس میں طے کریں. اور اگر ایران کے ساتھ ان کے مستقل معاملات طے ہو جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ عرب ممالک کو پھر کسی اور طرف سے خطرہ ہوگا.